السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے گلف کی، مڈل ایسٹ کی جو وار، یہ ایران اور باقی جو گلف کنٹری کے ساتھ جو بھی کنفلکٹ چل رہا ہے اس کے اوپر، اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی زیادہ لوگ ویڈیوز لگا رہے ہیں۔ اسپیشلی میں بات کروں گا دبئی کی، کیونکہ میں دبئی میں ہوں، کہ حالات بہت خراب ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا بہت سے آپ دیکھیں گے سٹورز کی ویڈیو لگا رہے ہیں کہ لوگ مطلب لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لوگ اٹھا کے لے کے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو کیونکہ میں دبئی میں ہوں اور یہاں پہ ایسی کوئی آپ فیل نہیں کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے بات کہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ الرٹ اور یہ چیزیں آتی ہیں، کئی بار دو دو دفعہ دن میں تین تین دفعہ بھی الرٹ آ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز آپ کو ایسے فیل نہیں ہو رہی کہ کچھ رک گیا ہے یا کچھ بھی۔ آپ کو ٹورسٹ بھی دبئی میں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ریزیڈنٹ ہیں سب بڑا سیف فیل کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈر کے لوگ جائے چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے ہوں یا کچھ بھی ہوں۔ جو ایشو تھا وہ سارا یہ تھا کہ جو ٹورسٹ آلریڈی یہاں پہ آئے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے یہاں سے جانا تھا، یا جو ان کے جو بندہ بھی آیا ہوتا ہے وہ پلان کر کے آیا ہوتا ہے، تو ان کی فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے جو ایک ایشو تھا یا لوگ تھے وہ ڈر گئے تھے، اور اس طرح کیونکہ ہر کسی کے پاس اپنا ایک پراپر پلان ہے، اپنے پیسے ہیں جو بھی وہ لے کے آئے ہیں یہاں دبئی میں، یا جتنا انہوں نے رہنا ہے وہ پلان کر کے آئے ہیں۔ کسی نے واپس اپنے ملک جانا ہوگا، کسی نے کام کرنا ہوگا یا کچھ بھی کرنا ہوگا نا، تو وہ اس لیے لوگ ٹینشن میں تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی میزائل گر رہے ہیں یا کوئی بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ موسٹلی جو ہے نا ان کے 90% جو ہے نا انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں سے بھی کچھ جو دو تین جگہوں پہ گرے ہیں وہ بھی ڈرونز ہیں جو بہت نیچے لو فلائٹ پہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں بھی کسی کو تو اس میں تو کوئی زخمی بھی نہیں ہوا، ایون کہ جو ڈرون آیا ہے نا دبئی کے اندر، تو جو بھی کوئی دو تین لوگ مرے ہیں وہ اس کے انٹرسیپٹ ہونے کے بعد جو اس کا فیول ٹینک یا کچھ بھی اس کی جو ہے نا چیز نیچے گری ہے، کوئی موٹر یا کوئی بھی چیز، تو وہ کسی کو لگ گئی ہے۔ موسٹلی یہ زیادہ ڈینجر فیول ٹینک ہے، ڈرون کا تو انٹرسیپٹ ہونے کے بعد اتنا کچھ رہتا نہیں ہے۔ تو میزائل کے جو فیول ٹینک ہوتے ہیں وہ نیچے گر کے تو وہ بلاسٹ ہونا ہے، اس سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی خاص چیز نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ بہت زیادہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، بہت زیادہ فیک ویڈیوز بھی چلتی ہیں، ویوز لینے کے لیے لوگ کچھ بھی لگا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو بہت زیادہ چل رہی ہے جس میں دبئی کے وہ ایک اسٹور کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ لوگ چیزیں اٹھا رہے ہیں، پانی اور یہ چیز، وہ ہے ویڈیو سچ ہے، لیکن وہ اس واقعے کے نا دوسرے یا تیسرے دن کی ہے، اس ٹائم لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ لوگ یکدم یہ واقعہ ہوا دبئی میں، آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، فرسٹ ٹائم دبئی پہ کسی نے اٹیک کیا ہے، یا اس طرح دبئی کی کسی کے ساتھ وار ہے، دبئی کی آج تک کسی سے کبھی کوئی وار یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ تو لوگ گھبرا گئے تھے تھوڑا سا اور پریشان تھے کہ یہ کیا، کیونکہ کسی کو اس طرح تھا ہی نہیں کہ ایران پہ اگر امریکہ نے کیا بھی تو ایران آگے سے اس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ آج سے تو فلائٹس بھی نارمل چلنے لگ گئی ہیں، ایون کہ آج 2 سے 3 دفعہ تھریٹ کے الرٹ آئے ہیں، میزائل اور ڈرون۔ آج پاکستانی کے اوپر بھی ڈرائیور کے اوپر بھی ایک فیول ٹینک گرا ہے، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ البرشہ میں۔ تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے کہ لوگ ڈرے بھی ہیں تھوڑا سا، یا ابھی بھی لوگ کچھ لوگ ہوں گے لازمی، یہ میں کہتا کہ ہر کوئی بڑا ہے، لیکن اس سے یہ کہنا ہے کہ جی یہ دبئی ختم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، دبئی سے لوگ بھاگ رہے ہیں، دبئی میں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے ان کا سب ڈوب گیا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ دبئی اتنی اسٹرانگ اکانومی ہے، وہ بھی چھوٹا سا ملک تھوڑی ہے کہ وہ 1 مہینے کی یا 2 مہینے کے اندر ہی وہ بالکل، ان کی اتنی اسٹرانگ اکانومی ہے، وہ 2 3 مہینے ویسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اوپر سے اس سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ کا انرجی کرائسس جو اب پاکستان میں شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو انرجی کرائسس شروع ہے اس کے ساتھ ایک صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہوگی، اور وہ ہر چیز مہنگی ہوگی، کل کو پیٹرول کم ہو جائے گا لیکن وہ چیز سستی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے ایشو ہیں، اس کے یہ نہیں ہے کہ دبئی یا ان کو جو ہے 2 دن میں یا اس طرح کچھ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ مہینہ بھی چلے، لیکن انہوں نے اس چیز کو بڑا نارمل اور اس طرح کر کے نا اپنے پراپر سینٹر ہیں، اور سیفٹی سب سے جو ان کی مین چیز ہے نا وہ ہے سیفٹی۔ دبئی میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے اوپر وہ کمپرومائز کریں یا کچھ بھی، ایون کہ اس کے بعد ہی کل انہوں نے ایک نیا لاء بھی بنا دیا جس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا چیک کیا جائے گا سیفٹی کے لیے۔ تو اس لاء کو میں نے ابھی تک ڈیٹیل سے پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ کچھ ہے سارا مطلب جو لوگ ہیں نا ان کی سیفٹی سے ریلیٹڈ ہی ہے، کوئی نیو لاء ہوا ہے، وہ میرے خیال سے 1 جون سے اسٹارٹ ہونا ہے کچھ اس طرح۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جتنا لوگوں نے نا میڈیا پہ کیا ہوا ہے کہ جی یہ دبئی ختم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا نکل جاؤ یہاں سے، یہ صرف جو ہے نا ایک قسم کا، اب پتہ نہیں ہے لوگوں کو دبئی کے ساتھ کیا ایشو ہے، جو یا
کچھ لوگ ویسے بھی ہوتے ہیں جو کنٹریز کی ہوتی ہیں، یہ آج کل تو پراپر یہ سیل بن گیا ہے کہ آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کوئی بھی کنٹری ایسی ہو سکتی ہے جو جس کو دبئی کی مطلب ڈیولپمنٹ سے یا کسی چیز سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں اس طرح کے. دوسرا کچھ لوگوں کو ویسے بھی دبئی میں اپنے ملک کی بات کروں، کچھ لوگوں کو زیادہ پسند نہیں ہے، کچھ ویزوں کی وجہ سے بھی، کچھ اس چیزوں کی وجہ سے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انڈین کو پریفر کرتے ہیں، اور اسرائیل کو جب سے انہوں نے پھر کیا تھا تو اس کے بعد سے بھی تھوڑا سا تھا. لیکن وہ چیزیں ساری الگ ہیں. تو ایک ایسی چیز کو آپ بنا لیں گے، آپ کر بھی لیں گے سوشل میڈیا پہ، یا اس کو آپ ویڈیو بھی لگا بھی دیں گے، تو اس سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا. دبئی اتنی بڑی پاور ہے نا، اور دبئی نے اپنے آپ کو پروو کیا ہوا ہے. دبئی کا سسٹم اتنا اچھا ہے، ابھی بھی اتنا اچھا ہے نا، کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ 2 مہینے بھی چلتا ہے یا مہینہ بھی چلتا ہے نا، تو یہ اگر مہینہ بعد ختم ہونے کے بعد بھی آپ دبئی کی دیکھیں گے نا، تو ان کا سسٹم اور یہ چیزیں اتنی اچھی ہیں کہ وہ دوبارہ سے اس کو ریکور کر جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے دوبارہ ان کے پاس انویسٹمنٹ ہر چیز آ جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو سسٹم روٹ سے بنایا ہے نا، وہ اتنا اسٹرانگ ہے. ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک ہیلپ لائن ہے، فری ہیلپ لائن ہے. آپ کو کوئی ایشو ہے، آپ مطلب کچھ ان کی وجہ سے جیسے الرٹ آتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو وہ الرٹ کا ساؤنڈ بھی بڑا جو ہے نا تھوڑا سا ہے ڈرانے والا ہے، وہ ایسے لوگ ڈر جاتے ہیں. وہ ایون کہ جب ٹائم ختم ہوتا ہے نا الرٹ کا، تو دوبارہ آپ کے پاس ایک نا نوٹیفیکیشن اسی طرح آتا ہے جس طرح الرٹ آتا ہے، تو اس پہ پھر لوگ دوبارہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں نا. اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تھینک یو فار یور کارپوریشن، تو اس میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ لوگ ڈر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ ہم بھی جا رہے ہیں، آفس بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں. سب سے زیادہ یہ کہ بچے اسکول جا رہے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی تھریٹ یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو سب سے پہلے وہ اسکول بند کرتے. یہ ہے کہ انہوں نے 9 تاریخ سے ادھر اس دفعہ جلدی کر دی ہیں اسپرنگ بریک، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح خاص کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کا سسٹم ڈیفینس سسٹم ان کا بہت تگڑا ہے. اوپر سے کچھ اس طرح خاص کوئی ہے بھی نہیں کہ تھریٹ پہ سولین آبادی کو تو نشانہ نہیں بنا رہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ایریے کے اوپر تھا یا تھا، تو وہ تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ اپنی طرف سے فل کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کافی دنوں سے نا ان کو جب تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ اپنے مطلب بجائے کہ ایئر ڈیفینس سے نا، ایئر ڈیفینس کی بجائے وہ اپنے فائٹر جیٹس اور ان کو یوز کر کے اس کو سمندر کے اندر بھی جو ہے نا انٹرسیپٹ کر رہے ہیں، تاکہ اس جگہ پہ مطلب جو آبادی ہے یا اس کے اندر جو ہے نا لوگ پریشان نہ ہوں یا اس طرح کا کوئی نہ ہو. تو اوور آل گلف کی باقی کنڈیشن مجھے نہیں پتا، بحرین اور قطر میں خیر ادھر سے جو ہے نا زیادہ لوگ ڈرے بھی ہیں، اور وہاں پہ ذرا زیادہ ان کا ہے بھی. اور اس کے باوجود بھی کہ صرف نیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قطر اور کویت کو بہت زیادہ دکھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ٹوٹل بات کریں نا تو سب سے زیادہ یو ای کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے. ابھی تک انہوں نے سب سے زیادہ ڈرون اور یہ چیزیں یو ای پہ فائر کی ہیں، لیکن ان کا سسٹم بہت اچھا ہے، ان کا ڈیفینس سسٹم بہت تگڑا ہے. تو اس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے نا اتنا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. لوگوں کو اس طرح بہت سارے جو بار وہ اگر مطلب آبادی سے ہٹ گیا تو وہ الرٹ بھی نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سائڈ سے ہمیں آبادی کے انٹر ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو انٹرسیپٹ کر دیں گے. تو پتہ ہی نہیں لگتا لوگوں کو. تو وہ جب کاؤنٹ اگلے دن دیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایک ایک دن میں 700 800 انہوں نے ڈرون اور یہ چیزیں کی ہیں جس کو انہوں نے انٹرسیپٹ بھی کیا. اس میں کسی ٹائم کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو پاپولیشن کے اوپر سے جا رہا ہوگا تو انہوں نے اس کو صرف جو ہے اس کے لیے الرٹ دیا ہے یا کچھ اس بھی، ورنہ اس طرح کی کوئی بھی سچویشن نہیں ہے. ایون کہ آج بھی میں گیا ہوں 2 سے 3 کل اور آج کے دن میں نے 2 سے 3 گروسری اسٹور میں جا کے دیکھی ہیں چیزیں. کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں. سب سے مسئلہ جو بڑا ہوتا ہے انرجی کا ہوتا ہے. انرجی کا کرائسس یہاں ہو نہیں سکتا، یہاں پہ ان کا اپنا آئل نکلتا ہے. اس کے علاوہ سعودیہ ان کو بائی روڈ لگتا ہے. تو جو پاکستان میں حالت ہے نا وہ ادھر نہیں ہے. اور پاکستان والے اگر وہاں بیٹھ کے کہیں کہ جی دبئی ختم ہو گیا، تو یہ تو پھر بات الٹی ہے کہ پاکستان میں اب دیکھیں انرجی کرائسس ہے. آپ کل ہی دیکھ لیں ایک دن کے اندر پیٹرول پمپ پہ لوگوں کی کیا حالت تھی شہروں کے اندر، اور لوگ پیٹرول بھرانے کے لیے اور مافیا نے پیٹرول پمپ بند کر دیے تھے. خیر یہ تو ہمارے ملک میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ دبئی کو مین چیز یہ ہے کہ دبئی میں انرجی کرائسس نہیں ہے. پھر اس کے بعد دبئی کی پاکستان کی طرح مطلب ان کو اس سی سے سارا کچھ نہیں آنا. وہ سعودیہ کے تھرو کسی بھی اور چینل کے تھرو یہاں پہ لا سکتے ہیں. مسئلہ جو زیادہ ہے وہ پاکستان کے لیے ہے یا ان کنٹریز کے لیے جن کے لیے صرف راستہ ہی سی کا تھا. جیسے ہمارا اب آئل ہے یا بند ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں ابھی تک اس پہ چل رہا ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے ایران سے یا تو ان کی جنگ ختم ہونا ہو، کم از کم ان سے آئل کی تو لے لینا کہ ہمارا آئل جانے دیں پاکستان کا. تو یہ بھی ہے. دوسرا بھی ایران کی جو سچویشن ہو گئی ہے نا کہ آج ان کے پریزیڈنٹ نے
جو ہے اپالوجائز کیا سارے گلف سے، لیکن اس سے نیکسٹ ڈے ہی اس کے اوپر ہی نیکسٹ ڈے کیا سیم ہی ڈے اسی دن اٹیک ہمارے پہ کیا نام ہے یو اے ای پہ آج 2 سے 3 دفعہ ہوا ہے. تو جس میں اب بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کی ملٹری جیسے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا وہ اور ان کی گورنمنٹ جو خاص طور پہ پریزیڈنٹ ہے اس کی بات ہی مطلب ڈفرینٹ ہے کہ انہوں نے اب اس کو ہینڈ اوور کر لیا. تو جو ان کے وہ ہیں آر جی سی ہے کیا ان کی جو مطلب ملٹری کا وہ ہے ان کی تو ملٹری کا بھی کچھ وہ ہے اپنا وہ جو ان کا تھا یہ پاسدران کچھ اس طرح کا نام ہے، پتہ نہیں مجھے بھول گیا، وہ لیتے بھی ہیں ٹی وی پہ. تو وہ جو ان کی ہے نا انہوں نے ایون کہ اس کے باوجود بھی صبح بھی دبئی ایئرپورٹ کے پاس ایک ڈرون جو تھا وہ اصل میں ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے اس کو ایئر ٹریفک کنٹرول والے کو، لیکن اس کو پہلے ہی انہوں نے جو ہے نا پہنچنے نہیں دیا، اس کو کچھ مارا ہے یا کیا بالکل قریب جا کے، لیکن کیونکہ مسئلہ اس کو یہ تھا کہ وہ کافی نیچے تھا تو اس کو جو ہے نا انٹرسیپٹ انہوں نے بڑا آخر میں جا کے کیا کہ جب بالکل خطرہ لگ رہا تھا، وہ بھی پھر ایئرپورٹ کی باؤنڈری کے اندر اوپن جگہ پہ گرا، تو اس سے پھر اتنا اس کو جو ہے نا ایشو نہیں ہوا. تو باقی آج ایک جو پاکستانی کا بھی ہے وہ بھی یہی ایشو تھا کہ وہ اب آبادی کے اوپر آ گیا تھا اور اس کو انٹرسیپٹ کرنا تھا انہوں نے. جب اس کو انٹرسیپٹ کیا تو اس کا جو فیول ٹینک ہے نا وہ بیچارہ ایک پاکستانی تھا، ڈرائیور ہی تھا، اس کی گاڑی کے اوپر جا کے گر گیا. تو وہ اس کو کیونکہ آلریڈی اس میں فیول بھی تھا، پھر اس کو آگے اوپر سے اتنی ہائٹ سے کوئی بھی چیز آ کے لگے تو وہ بے شک وہ بلاسٹ نہ بھی ہو تو وہ مطلب ایک پیس تو پورا اتنا ہیوی ہوتا ہے، اس میں فیول ہی ہے تو وہ کتنا ہیوی ہوگا اس کے اندر. تو وہ اس کو آگے لگا تو اس کی وہیں پہ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو باقی اس طرح کا کچھ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ویسے ان کی طرف سے الرٹ بھی اسی چیز کا آتا ہے، ان کی وجہ سے الرٹ یہ نہیں آتا کہ کوئی میزائل آ رہے ہیں آپ کی طرف یا ڈرون آ رہا ہے. ان کا موسٹلی الرٹ دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب وہ اس کو انٹرسیپٹ کریں گے نا تو جو اس کے کوئی فیول ٹینک ہے یا ڈرون کا تو چلیں پھر بھی اتنا نہیں، ڈرون تو ہوا میں اس کی چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو تو لگتے ساتھ ہی وہ ختم ہے وہیں پہ، اس کی کوئی چیز ایسی ہوگی نہیں جو اتنی کوئی آ کے لگے. لیکن جو میزائل یا اس کی کوئی چیز ہوتی ہے نا وہ ڈینجرس ہوتا ہے. میزائل کا آگے سے تو وہ جو مین اس کو تو مار دیں گے، لیکن جو اس کے اندر فیول ٹینک یا جو اس کو لے کے جاتا ہے نا وہ اس کا خطرناک ہوتا ہے، وہ نیچے آ کے لگ جاتا ہے کئی بار بڑے میزائل کا یا اس طرح کا. تو اوور آل سچویشن بڑی ٹھیک ہے اور امید ہے کہ یہ ہفتے کے اندر باقی کا ہو نہ ہو تو جو ہے ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان بھی کافی لگا ہوا ہے، انوالو ہے، ٹرائی سارے کر رہے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک ملک کا یا کوئی جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ انرجی کرائسس بہت سارے ملکوں میں آ جائے گا. کھانے پینے کی چیزیں اور جو آگے پیچھے ایکسپورٹ امپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی، تو اس کو بھی دیکھنا ہے نا لوگوں نے. تو ابھی اس کے لیے بہت زیادہ پش کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ کو فرق نہیں پڑتا، امریکہ بڑا دور بیٹھا ہے، امریکہ نے کام خراب کرنا ہے اور اس کے بعد چپ کر کے نکل جانا ہے. تو یہاں بھی جو کنٹریز ہیں ان کو ہی دیکھنا پڑے گا، خود سوچنا پڑے گا کہ ایون کہ جو گلف ہے شروع میں اس نے کافی سارے کنٹریز نے بیان دیے ہیں کہ ہم رسپانس کریں گے اور اس طرح، تو بعد میں ان کو پھر پاکستان کی طرف سے یا بہت ساری بڑی مین جو کنٹریز ہیں نا جو مطلب کہ اچھا مشورہ دینے والی ہیں، امریکہ کی طرح نہیں ہیں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ یہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں تو آپ یہی کریں گے تو وہی چیز سٹارٹ ہو جائے گی جو وہ یہاں اس ریجن میں کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ صرف ایران پہ انہوں نے رجیم چینج کرنی ہے، وہ ایک ہی تیر سے دو شکار کر لیں گے کہ ادھر بھی رجیم چینج ہو جائے گی، ادھر گلف کو بھی ہٹ کر دیں گے کیونکہ گلف بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے نا. تو اس کو بھی اگر ہٹ کرتے ہیں تو یہ ادھر کا بھی جو کسٹمر ہے وہ آخر کہیں تو جائے گا نا، اس کا فائدہ یورپ کو بھی ہو سکتا ہے، امریکہ کو بھی ہو سکتا ہے، بہت سی اور ساری کنٹریز ہیں یا ایشین کی کچھ، لیکن ایشیا میں اتنا تگڑا کوئی نہیں ہے، لیکن میجورٹی یورپ اور کیا نام ہے امریکہ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اسپیشلی یو کے کو. یو کے اس چیز کو بہت پش کر رہا ہے، آج انہوں نے اپنے ایئر بیسز اور یہ چیزیں بھی دی ہیں. تو کیونکہ یو کے ایک ٹائم پہ دبئی جب اتنا نہیں تھا تو یو کے جو ہے نا اس طرح کے جو ہوتے تھے انویسٹر یا ان کے لیے بڑا تھا، تو دبئی نے اس کو ڈاؤن کیا. تو اب اس کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہیں. تو باقی سچویشن جو بھی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس سے زیادہ چلے گا، کیونکہ اب جو انرجی کرائسس اور یہ چیزیں ہو جائیں گی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ٹائم پہ آئیں گی، یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، مہنگائی پھر آلریڈی جیسے پاکستان جیسے ملک یا جو بھی غریب ملک ہیں جہاں پہلے آلریڈی اس طرح کیا تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے نا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے. تو اس سے پھر جو ہے نا انٹرنیشنل ایک پریشر بھی بنے گا، وہ بھی ان کے اوپر آئے گا. ایران ویسے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی جگہ بیٹھے گا،
لیکن باقی چیزوں کو کچھ کیا جا سکتا ہے، کم از کم ان سے کسی چیزوں کی یہ جو اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہ بہت سارے جو ہے نا ملکوں کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ ایران کیونکہ ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر سکتا، امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہٹ کر سکتا، تو اس کا موسٹلی یہ تھا کہ وہ ٹارگٹ سٹارٹ کرے گا جی سی سی میں جتنے بھی ان کے بیسز ہیں، اس کے علاوہ یہ جو ان کا سی کا راستہ ہے اس کو بند کر دے گا، اور مطلب بہت ساری جگہوں پہ آئل کے جو ہیں ریگ ہیں یا اس طرح کی چیزوں کو ٹارگٹ کرے گا، ایئرپورٹس جو ہیں ان کو، اور اس طرح کے مطلب ایک ریجن میں نا ایک اس کو مطلب یہی اس کی وار ٹیکٹکس کہہ دیں یا کچھ بھی، کہ باقیوں کو بھی وہ ساتھ ایسے پریشرائز کرے گا یا انرجی کرائسس اور یہ چیزیں کریٹ کرے گا، جس سے انٹرنیشنل پریشر ہی جو ہے نا امریکہ کو یا جو ہے نا اسرائیل کو تو خیر وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن مین جو امریکہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا جس کی ساری گیم ہے اس کو پریشرائز کرنا یا اس کو پھنسا دینا، کیونکہ جب لوگ اس حالت میں آ جائیں گے تو پھر وہ کھڑے ہوں گے، پھر وہ بولیں گے کہ بھئی نہیں ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے لوگ اس طرح بھوک مطلب بھوک سے یا انرجی سے، یہ جو پیٹرول اور یہ اس سے باقی پھر آپ کی بجلی ہماری اس سے بنتی ہے، بہت ساری چیزوں کے مسئلے سٹارٹ ہو جائیں گے، تو اس کو کور کرنے کے لیے ملک کو چلانے کے لیے باقی دوسرے ملک تو خراب ہوں گے نا، وہ پھر بولیں گے، تو اسی بولنے سے پریشر بنے گا، اور یہی ان کا مین جو ہے نا ٹارگٹ بھی تھا ایران کا، کہ وہ انٹرنیشنل پریشر ایسا بنا دینا اس وار کا، کہ اس وار سے ایک مطلب یہ صرف اگر ایران ہوتا نا اس سے صرف، تو کسی نے اس کو سیریس ہی نہیں لینا تھا، امریکہ مارتا رہتا اس کو یا وہ لڑتا رہتا امریکہ سے، تو وہ دنیا کو، لیکن اس نے اپنے ساتھ دنیا پوری کو جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے نا فریز کر دیا، کہ وہ مطلب یہ مسئلہ حل، اس کا مسئلہ حل ہوگا تو کسی اور کا بھی مسئلہ ہوگا، ورنہ ساری دنیا کو اس میں نا جنگ میں اس نے اندر لے آیا، یہ ان کا ایک آپ ٹیکٹکس ہی کہہ لیں یا جو بھی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ یہ کچھ دن کے اندر نا، آلریڈی میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ان کی اپنی امریکن ایک انٹیلیجنس نے بھی یہ کہہ دیا کہ ریجیم چینج کرنا امپاسبل ہے، مین مقصد جو ان کا ہے نا ریجیم چینج کرنا وہ اب امپاسبل لگ رہا ہے، تو اس میں کچھ ایسی خاص وہ ابھی فی الحال نہیں لگ رہی کہ کچھ ایسے کوئی کہ یہ اس میں کوئی فائر ان کی آپس میں کوئی زیادہ حالات خراب ہوں گلف کے ساتھ، گلف کو جو ہے نا شروع میں تھوڑا سا ریئیکشن آیا تھا، اس کے بعد سے ان کا ریئیکشن بڑا کام سا لگ رہا ہے، اور ایسے جیسے ان کو ساری سٹوری پتہ لگ گئی ہے کہ اس سارے واقعے کے پیچھے یا اس سارے مقصد کے پیچھے نا امریکہ یا اسرائیل یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ٹیکل کر رہے ہیں، اور ایون کہ ان کے اوپر بڑے بحرین اور کویت کے اوپر بڑے سخت قسم کے حملے بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نا اس چیز کو اتنا کیا نہیں، اگنور کیا اور جانے دیا اس کو، کچھ اتنا وہ کیا نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر زیادہ ریئیکٹ کریں گے تو ہم آپس میں ہی لڑیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بہت زیادہ اسی چیز کے اوپر کر رہا تھا کہ اس چیز کو آپ لوگ اگنور کریں، کہ یہی وہ چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ یہی سٹارٹ کر دیں گے تو ان کا تو مقصد پورا ہو گیا، دوسرا پھر یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر نا ایک ماحول بن جائے گا جنگ کا اور اس طرح کا، تو یہ اور پھیلتی جائے گی، ایک کی جگہ دو کنٹریز آ جائیں گی، تو اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا سا اگنور کریں، پاکستان نے بھی اس کو خیر پھر پریشرائز کیا ہے ایران کو بھی، لیکن ایران کا کوئی فی الحال کوئی موڈ سمجھ نہیں آ رہا، وہ کسی کی کوئی اتنی خاص سن نہیں رہے ہیں، اپنی زیادہ وہ ان کا چل رہا ہے، ایک تو امریکہ کا سب سے بڑا تھا نا کہ اگر امریکہ خمینی پہ اٹیک نہ کرتا نا تو پھر بہت زیادہ چانسز تھے کہ بات ہو بھی سکتی تھی، بیچ میں بات ختم ہو جاتی، اس نے پہلی ایسی چیز کی ہے کہ جس کی وجہ سے ایران جو ہے نا وہ اپنے مطلب ایکسٹریم پہ چلا جائے، پھر وہ اس کے ساتھ کوئی بات نہ ہو سکے، کیونکہ وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے لڑنا ہے، 2 مہینے پہلے بھی انہوں نے جو پروٹیسٹ کیے تھے سارے، مطلب جو پلان کیے تھے اسرائیل نے، ایجنسیوں نے، ان کی سب کچھ جو بھی کیا تھا وہ بھی سارا فیل ہی ہوا تھا، تو اب ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہمیں ڈر تھا کہ ایران ہم پہ حملہ کر دے گا، اس لیے ہم نے وہی جن کا پرانا ایک سلیبس ہے جو انہوں نے عراق میں، لیبیا میں ہر جگہ چلایا ہوا ہے، تو وہی والا تھا، انہوں نے وہاں بھی اپنایا، اور ان کو یہی تھا کہ شاید ہم اس کو بھی اسی طرح سے ہم مار کے اور یہ چیزوں کو پھیلا کے تو اس کو بھی ختم کر دیں گے، ایران میں رجیم چینج کر لیں گے، اپنی مرضی کے بندے لا کے بٹھا دیں گے، پھر اسرائیل کی ڈر ختم ہو جائے گا، دوسرا ان کا نیوکلیر سب سے بڑا ان کو مسئلہ ہی نیوکلیر کا، ان کو ڈر ہی ایران کا یہ ہے کہ اور کوئی کنٹری اتنی ہے نہیں جو بنا لے، تو سب زیادہ ایران ہی ہے اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہے، پر رشیا بھی ساتھ ہے، چائنا بھی ہے، پاکستان بھی ہے بیک ڈور، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ یہ ان کو نا ایک بنا دیں نیوکلیر پاور، تو پھر اسرائیل کے لیے ڈبل مسئلہ بن جائے امریکہ کے لیے، کیونکہ آلریڈی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کو کتنی عزت یا کتنی اس کی ڈر ہے ان کے لیے کہ وہ اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے،
باقی کوئی بھی کنٹری آپ دیکھ لیں، گلف سے اتنے اسٹرانگ بھی کنٹریز ہیں نا، پاکستان یہ سب امریکہ کے آگے ان کی بول نہیں سکتے، لیکن آپ اس ایران کو دیکھ لیں کہ اس نے بالکل ہی اس کو جو ہے نا ایسے ہے جیسے وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ تو باقی دیکھیں، امید ہے کہ یہ ہفتے دو کے اندر اور چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چلنے لگا، تو امید ہے کہ یہ چیز ختم ہوگی۔ اور باقی دبئی کے حالات اور یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، جس طرح سوشل میڈیا یا اس کے اوپر چلایا جا رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑے سکون سے لوگ رہ رہے ہیں، ہر چیز بڑی اسموتھ چل رہی ہے۔ تو اسپیشلی ایک نیریٹو پتہ نہیں کیوں بلڈ کیا گیا، یا یہ اسپیشلی پلان کے تھرو کیا گیا یہ نہیں پتہ، لیکن ایک بڑا پراپر نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ دبئی کو ہٹ کرنے کے لیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور دبئی کے ایون کہ خود وہ دبئی کے پریزیڈنٹ کی بات، یو اے کے پریزیڈنٹ کی بات کر لیں، بہت بڑے بڑے جو بلین ایئر ہیں وہ خود اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دبئی کو فرق نہیں پڑے گا، یہ مہینے کی بات ہے، 2 مہینے کی بات ہے، ان کو 6 مہینے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہوا ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ وہ جو چیز یہ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں، تو آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ آپ کو دوبارہ یہ چیز نہیں ملے گی، نہ اتنی سیکیورٹی ملے گی، نہ اتنا اچھا سسٹم ملے گا پلان، اور سب سے زیادہ کہ ان کا جو سب سے مین ٹارگیٹ ہے وہ جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی مطلب وہاں پہ بزنس کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، اس کی سیفٹی کے لیے بہت کیا ہے۔ آپ یہاں کے لوگ مطلب لوکل ہیں یا آپ یہاں ویسے ریزیڈنٹ ہیں، کام کرنے کے لیے آئے ہیں، بزنس کرنے کے لیے ہیں، ہر بندے کے لیے سیفٹی جو ہے نا ان کی فرسٹ ہے، کوئی بندہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا اس چیز کو کہ بھئی لوکل کے لیے یہ چیز فرق ہے، اور ہر چیز کے لیے ایون کہ لیبر ہے، کوئی انشورنس مسٹ ہے، ہر چیز کے اوپر یہ نا اپنا انہوں نے ایک نا اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ تو باقی امید ہے کیونکہ یہ صرف اب دبئی اور گلف کا تو مسئلہ رہا نہیں ہے، اب یہ جو باقی چیزوں کی وجہ سے نا اب اس میں ساری دنیا پہ اب اس میں ایون کہ مسئلہ بن رہا ہے، تو دیکھیں ابھی انٹرنیشنل پریشر بلڈ کر کے امریکہ اس کو کر سکتے ہیں، امریکہ کو یہ سائڈ پہ، یا امریکہ یہاں سے بات ہو سکتا ہے اس کو ہفتے دو میں، اگر اس کے اپنے یہ نظر آیا نا کہ یہ کام نہیں کر رہا، یا وہ امریکہ آن گراؤنڈ اب ان کا دل ہے نا کہ انٹر ہونے کا ایران میں یا اس طرح، تو اگر وہ نہیں کر سکے اس ویک کے اندر، تو ہو سکتا ہے پھر امریکہ خود ہی بھاگ جائے۔ تو باقی ہماری تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہفتے 10 میں دن کے اندر حالات بالکل نارمل ہو جائیں گے، اور یہ جو بیچارے لوگ ہیں جو ٹورسٹ آئے ہوئے تھے یا جو بھی کسی نے اپنے ملک جانا تھا، جن کی بھی ویزے ختم تھے یا کچھ بھی، وہ سب کام رک گئے، امیگریشن ہر چیز بند ہو گئی تھی، تو دیکھیں ہم امید تو ہے کہ اسی ہفتے کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی پھر کوئی اپڈیٹ ہوئی تو میں دوبارہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ میں چیز دیکھا تھا کہ بہت زیادہ دبئی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بس دبئی ختم ہو گیا، یا وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی بھی اپڈیٹ ہوئی تو میں پھر ویڈیو بناؤں گا۔ آپ سب کا شکریہ، اور آپ لوگ بھی اگر کوئی ویڈیو یا کچھ بھی ایسا دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو رپورٹ کریں یا اس کو شیئر کریں، کہ کسی کو بھی مینشن کریں، رپورٹ کریں، اسپیشلی اب ٹویٹر پہ آپ بہت زیادہ دیکھیں گے۔ ٹک ٹاک تو خیر ویسے ہی ٹک ٹاک پہ تو آپ کچھ بھی چلا دینا، تو وہ ادھر تو ویسے ہی کوئی کسی چیز کا ویریفیکیشن ہے ہی نہیں، تو ٹویٹر پہ بہت زیادہ میں نے اکاؤنٹ دیکھے ہیں، ایون کہ پاکستانی بڑے جانے پہچانے لوگ اور وہ چیز اس کو کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ وہ، تو یہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ فضول میں ایسے اٹھ کے تو آپ کسی ملک کے خلاف بولنے لگ جائیں، اسپیشلی ایسے ملک جو آپ کے مطلب کنٹری سے جہاں پہ لوگ آ کے بڑا کام کرتے ہیں، کافی آپ کے مطلب اکانومی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں سب کچھ، تو اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات خراب کر دیں گے، آلریڈی ادھر ویزوں کے اتنے مسئلے اور یہ وہ، تو وہ اس چیز کو جب نوٹ کریں گے کہ یہ پاکستانی جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ اور آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے، سختیاں کریں گے، اور یہ وہ کہ یہ تو ہمارے ملک کے بھی خلاف ہے۔ تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو ہے نا، ایک تو چلو فیک تو ہے ہی ہے جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں یا غلط نیوز دے رہے ہیں، ایک ایسے جو پراپر ویریفائڈ یوزر ہیں، یا جو جانے پہچانے لوگ ہیں، جانے پہچانے چہرے ہیں ٹویٹر پہ یا اس طرح، جو جن کی بڑی مطلب فین فالوئنگ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی نیوز نہ دیں، گورنمنٹ بھی ان کو منع کرے، ان سے ڈیلیٹ کروائے ویڈیو یا اس طرح کی جو بھی ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہ چیزیں آپ کی کنٹری کو بھی کل کو ڈیمیج کریں گی۔ آج یہ ٹائم ہے، یہ گزر جائے گا 10 دن بعد، لیکن جو اس کے بعد پھر ہوگا نا، جو لوگ ویڈیو بھی خاص طور پہ بنا رہے ہیں، فیک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اب تو ویڈیو ایون کے بنانے پہ بھی منع کر دیا، پہلے صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فیک ویڈیو شیئر کرتا ہے نا
تو اس کو جو دوسرا بھی شیئر کرے گا اس کو بھی پکڑا جائے گا کہ آپ ویریفیکیشن کے بغیر آپ اس کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں. تو کائنڈلی دیکھیں اس چیز کو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. کل کو بار بار یہی لوگ کہہ رہے ہیں, پولیس والے بھی یہی کہہ رہے ہیں, لکھا رہا ہے, اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا کہ آپ ایک ملک کی امیج کو خراب کر رہے ہیں. یہ ایک قسم کا ان کے لیے تھریڈ ہی ہے نا آپ کا. آپ کسی کنٹری کے امیج کو خراب کرنے کے لیے کچھ بھی تو آپ 2 منٹ میں شیئر کر لیں گے یا آپ کے 2 ویوز آ جائیں گے, تو وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے, اسپیشلی اگر آپ یو اے ای میں ہیں. باہر تو جو ہیں تو ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے, یہ اتنا کوئی دبئی کا ہے نہیں. اگر آپ کوئی مطلب تھوڑے سے بھی آپ کے فین فالوئنگ یا آپ مطلب سوشل میڈیا پہ جانے بن گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو نوٹ کر لیا, تو کل کو آپ کبھی بھی دبئی کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو بھی آپ کو دبئی آنا پڑ جاتا ہے, تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ویزا نہیں دینے لگے. ایون کہ آپ کو یہاں پہ بھی اس میں پکڑ بھی سکتے ہیں, وہ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک قسم کا آپ ان کی کنٹری کو تھریٹ کیا آپ نے, یا فیک نیوز سے, یا بہت سارے اس میں وہ ہیں میں نے چہرے, بہت سارے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو مطلب اپنے آپ کو دکھاتے ہیں ایسے ہیں کہ فلسطین کے لیے بھی بولنا اور اس طرح مطلب چیزوں پہ بولتے ہیں, لیکن وہ ایٹ دی اینڈ وہ اس کو پروموٹ نہیں, وہ اس کو جو ہے نا نقصان کر رہے ہوتے ہیں غلط نیوز دے کے, اور مطلب اپنا وہ چلا کے چینل صرف نا چلانے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں. ایون کہ اب تو یہ جو ماڈرن وار فیئر ہے نا, اس میں اس طرح کی چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں, فیک اکاؤنٹ اور اس طرح کر کے ایون الگوریدم سے آپ کے چیک کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ, لیٹس سپوز کہ اسرائیل سے ریلیٹڈ کس قسم کے لوگ جو ہے نا کر رہے ہیں رپلائی, اور اس میں رپلائی کے اندر جو ایک بندہ ہے اگر, تو اس کی جو فین فالوئنگ ہے یا اس کے اوپر جو ایک بندے نے پوسٹ کیا ہے اسرائیل کے اگینسٹ, تو اس کے کمنٹ میں جو لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں نا, خاص الگوریدم کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں کہ مطلب انہوں نے کچھ لفظ ایسے کر کے نا تو ان کو چلائیں گے, پھر اس کی فیلڈ کے اندر نا فیک آئی ڈی سے اس کو دیں گے تاکہ وہ ان کے ساتھ ہی لگا رہے, بس فیک آئی ڈیز کے ساتھ, اور اوریجنل جو ہے نا اس کا کانٹینٹ کو خراب کرنے کے لیے نا. تو اس طرح کی چیزیں پھر وہ آج کل تو بہت سارے آ گئی ہیں نا کہ اب سارا نیریٹیو ہی میڈیا کا آج کل چلتا ہے. آپ میڈیا پہ جو بھی چلا دیں, آپ نے میڈیا پہ ایران کو جو ہے ولن بنا کے اس کے اوپر حملہ کر دی ہے, اور اصل میں آج تک نہ ایران نے کسی کو ایٹم بم مارا ہے, نہ ایران نے کسی کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گیا, نہ کسی انٹرنیشنل لا کے خلاف یا کسی کے لیڈر کو مار دیا. تو انٹرنیشنل واٹر سے شپوں کو کڈنیپ کر لینا, لوگوں کو پوری شپیں اٹھا کے لے جانا, تو یہ ایک ہی کنٹری کرتی ہے, اس کے علاوہ آج کل کسی نے نہیں کیا. لیکن اس کا دیکھیں اب نیریٹیو بلڈنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ پورے یورپ سے لے کے ہر بندے نے جو ہے نا ان کا ساتھ دینا ہے. ایون کہ اسرائیل کا آپ دیکھ لیں نیریٹیو بلڈنگ, کتنے بچوں کو کیا کچھ اس نے کر دیا, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ بھی ہیرو بن کے پھر رہا ہے. اور یورپ کا جی ہم بڑے وہ ہیں, ہمارے پاس بڑے ظلم ہوئے ہیں, اور یہ تو یہی سارا چیز ہے. انہوں نے نیریٹیو اپنا اتنا اسٹرانگ رکھا ہوا ہے میڈیا کے تھرو, میڈیا کے چینل پورے جو ہیں ان کے اس پہ چلتے ہیں, اینکروں کو پیسے جاتے ہیں پراپر, تو اس کے تھرو ان کا سارا یہ کام چل رہا ہے. باقی دیکھیں یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ کرے گا کہ کچھ ایسا ہو کہ یہ ان کا جو پلان ہے نا سارا, یہ اسرائیل اور یہ امریکہ کا, یہ یہیں پہ رک جائے. کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مسلمان, یہ جو پہلے جس طرح تھی لڑائی وہ تو چل نہیں رہی, یہ اوور آل ورلڈ میں اگر کوئی انڈین بھی ہے یا کوئی پاکستانی ہے, ہر کسی کو افیکٹ کرے گا. سب کی جابس ہیں یہاں پہ گلف میں, صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف مسلم کنٹری نہیں ہے, یہ بزنس بھی ہب ہے پورا گلف سے. یہاں پہ ہر کنٹری سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. دبئی تو 200 سے بھی زیادہ نیشنلٹیز یہاں پہ رہتی ہیں. دنیا کی سب سے زیادہ اگر کسی جگہ پہ رہتی ہیں تو دبئی ہے. تو اس طرح کی فیک نیوز چلانے سے یا اس سے کرنے سے دبئی کو کوئی فرق تو ویسے نہیں پڑے گا, لیکن پھر بھی چلو میں نے کہا اپنا ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باقی یہ ہے بات یہ کہ نہیں. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں, اگر آپ کو دبئی آنا بھی ہے تو ابھی فی الحال انتظار کریں تھوڑا سا, لیکن حالات جو ہی ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ بے فکر ہو کے دبئی آئیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو, کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گا, ادھر یہ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ختم ہوتا, یہ صرف باتیں ہی ہیں. تو باقی ٹھیک ہے, اگر کوئی اپڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گا. اور باقی میں اب کوشش کروں گا, میں کافی عرصے سے نا ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں بلاگ اور اس طرح کے لے کے آؤں دبئی سے ریلیٹیڈ, اور تو اب اس طرح میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کے اندر اگر اسٹارٹ کروں گا ہفتے سے تو 2-3 ہفتے کے اندر بنایا کریں بلاگ کسی بھی چیز کے اوپر اس دبئی سے ریلیٹیڈ. تو اس میں پھر کوشش کروں گا. ابھی تو میں نے صرف آپ کے ساتھ بات مطلب 1 to 1 کیمرے میں بات کر رہا ہوں, پھر ہم بلاگ بنائیں گے کسی اسپیشل چیز کے اوپر, دبئی کی لائف کے اوپر اس طرح. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, کیونکہ تھوڑا سا اسٹارٹ لینا مشکل ہے, اس کے بعد تھوڑا آپ کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ ٹائم نکال لیتے ہیں.
تو ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ میرا بالکل نیو چینل ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو اسپیشلی دبئی کے لوگ ہیں ان کو تو ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میرا موسٹلی کنٹینٹ دبئی اسی سے ریلیٹڈ، لائف کی، دبئی کی لائف سے ریلیٹڈ اور یہ وہ چیزوں سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔